A dog is a man's best friend. کوئی زخمی ہے, کوئی انجرڈ ہے, کوئی بیمار ہے, سڑک پہ تڑپ رہا ہے, تو میں اس کو ویٹ کے پاس لے جا کر علاج کر کر اپنے گھر میں لے آتی تھی. یہ آپ کے خلاف بڑی وہ ہیٹ کیمپین کہیں چلی. میڈیا ایکیوز کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو بلیم کر رہا ہے اور ہراسمنٹ کر رہا ہے. اینیمل فرینڈلی پیج تھا, اب وہاں وہ لوگ آ گئے ہیں جو جانوروں کو گالیاں دے رہے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ تو دیکھ لیا ہوگا کافی, بٹ دا بیک گراؤنڈ آئی ول گیو دا بیک گراؤنڈ ٹوڈے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو غلط کام کرنے والے ہیں, میں ان کو جہاں مرضی ہو, آئی ڈونٹ کیئر ویدر اٹ از اے منسٹر, آئی ڈونٹ کیئر ویدر اٹ از اے ہائر آفیشل, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر ویدر اٹ از اے پور مین. غلط غلط ہے, صحیح صحیح ہے, اگر تو ہم نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے. اگر نہیں, ہم اگزامپلس تو بڑے دیتے ہیں, ادھر کی خلافت ادھر کی, پھر آٹومنس کی دیتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک آپ کا بیسک گراؤنڈ لیول پہ اگر آپ کے مسئلے ریزالو نہیں ہوتے ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, تو دین سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن اینڈ وی نیڈ ٹو ایکسپوز دوز پیپل. بہرحال آج میرے ساتھ ایک JFK ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ آپ کہہ لو کہ ہوم لیس, اسٹرے, انجرڈ, ابیوزڈ اینیملس جو ہیں ان کی کیئر کرتی ہے. اور میرے پاس آپ نے دیکھ لیا ہے ان کی جو اونر ہیں, جو رنر ہیں, جو CEO ہیں, دیٹ از زوفشاں درانی. آج میں نے ان کو بلایا کہ بھائی ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایک چیز میں پہلے بڑا شور کرتا تھا کہ ڈسیبلڈ لوگ یہاں ہیں, لیکن وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ڈسیبلڈ لوگ. ہم ایک ڈسیبلڈ آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے, ہم اس کو بالکل کیئر نہیں کرتے. اور جو ہینڈیکیپڈ ہوتے ہیں, دفتروں کے لے لیں, کارپوریٹ آفسز لے لیں, بینکس لے لیں, ایون گورنمنٹ آفسز, ان کے لیے ویل چیئر کے اوپر جانے کی جگہ نہیں ہے. بٹ اٹ از چینجنگ. مجھے خوشی ہے کہ آپ چلے جائیں, اور ہماری حکومتوں نے یہ پروویژنز رکھ دی ہیں کہ آپ کے لیے انویلڈ اور جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے آپ آگے ویل چیئرز اینڈ سو آن فورتھ یہ آپ چیزیں رکھیں. تو آج ہم بات کریں گے جانوروں کی. دیکھو, جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر جب آپ ایک لیٹس سے اگر آپ ایک ڈاگ کی بات کرتے ہیں, ایک چھوٹے کتے کی بات کرتے ہیں یا بڑا ہو, اس کے دل میں آپ کے لیے وہ دوستی اور درد اور پیار ہے کہ جو کہ آپ کئی دفعہ انسان میں بھی دیکھتے ہیں. تو وہ کہاوت ہے نا, اے ڈاگ از اے مینس بیسٹ فرینڈ. آج اپنا زوفشاں سے میں بات کروں گا کہ پہلے تو یہ بتائیں انہوں نے کھولا کیوں ہے, کیونکہ یہاں تو ہے کوئی نہیں, کوئی کیئر کرتا ہی نہیں اس طرح کی. بڑے کم اینیمل شیلٹرز ہیں, اور انہوں نے اپنے پیسے سے کسی سے کوئی آپ کہہ لو کہ بھیک نہیں مانگی, یہ نہیں کہ مجھے یہ کرو, اینڈ شی ڈز اٹ والنٹیرلی. جس طرح کہ آپ میں کئی لوگ ہیں جو کہ اس طرح کام کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ملک ریاض ہے, میں ملک ریاض کا اگزامپل دیتا ہوں. یہ اس آدمی نے اتنا کام کیا غریبوں کے لیے, خدا کی قسم, لنگر کھولے ہوئے اور جا کے وہاں غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں. ہیٹس آف ٹو پیپل لائک ہیم, بٹ ہیٹس آف ٹو پیپل لائک یو ٹو. تو یہ کیسے شروع کیا زوفشاں؟ بیسیکلی 1 year ago میری ڈاگ تھی کیکی, اس کو کسی نے دروازے کے اوپر گولی مار دی. تو شی واز کالرڈ, شی واز ویکسینیٹڈ, بٹ شی گاٹ شاٹ. سو ان ہر میموری آئی ریئلائز کہ میں اس کو نہیں سیو کر سکی, بٹ واٹ آئی کین ڈو از آئی کین سیو ادر ڈاگس. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ فیڈنگ اینیملز, آئی اسٹارٹیڈ ریسکیونگ اینیملز ان نیڈ. اگر کوئی زخمی ہے, کوئی انجرڈ ہے, کوئی بیمار ہے, سڑک پہ تڑپ رہا ہے, تو میں اس کو ویٹ کے پاس لے جا کر علاج کر کر اپنے گھر میں لے آتی تھی. بٹ کیونکہ میرا گھر اتنا بھر گیا, بیکاز میں نے پھر پیج بنا لیا کہ کسی اینیمل کو اگر ضرورت ہے تو وہ مجھے کانٹیکٹ کرے, آئی ول ہیلپ دا اینیمل. تو گھر اتنا بھر گیا کہ آئی ریئلائز کہ اب یہ سارے گھر میں پورے نہیں آ سکتے. تو پھر میں نے ریسنٹلی ایک لینڈ لی جہاں پر میں نے ایک شیلٹر بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اینیمل ان نیڈ ہو, یا ڈاگ کلنگ کا اس کو تھریٹ ہو, یا وہ سک ہو, یا ہوم لیس ہو, بیکاز لائف آن اسٹریٹس از ویری ڈیفیکلٹ فار اینیملس, بیکاز وی ڈونٹ ہیو مچ اویئرنیس پروگرامس کہ ہمیں پتہ ہو کہ اینیملس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ان کے کیا رائٹس ہیں, ان کے کیا نیڈس ہیں. تو میں نے ایک ایسی جگہ بنا دی ہے بیسکلی جہاں ان کو ان کے سارے بیسک جو نیڈز ہیں وہ پوری ہوں. ڈاکٹرز ان کو وزٹ کریں, ان کے علاج کریں, ان کو 3 ٹائم کھانا ملتا ہے, ان کو بڑی گیمز ہوتی ہیں, ٹوائز ملتے ہیں, دے انجوائے لائف دیر.
اور اب میں اینیملس کو ادھر لے کر جاتی ہوں. اچھا آپ نے ہم نے ڈاگس کی بات کی, other animals as well? Yes, other animals جیسے donkeys are the most abused animals in our country. تو donkeys کا یہ ہے کہ لوگ ان کو ڈمپ کر دیتے ہیں جب وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتے, یا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو وہ لوگ ان کو ڈسکارڈ کر کے ڈمپسٹرز میں پھینک دیتے ہیں. تو میں donkeys کو بھی اپنے پاس لے جاتی ہوں, بک کر کے کوئی وین وغیرہ. I transport them to my shelter. Other than that, injured kites کا بھی ایریا وہاں پر بن رہا ہے which cannot fly back into the air. تو میں ان کے لیے بھی ایک ایریا بنا رہی ہوں. پھر کیٹس کا روم بن رہا ہے, جو کیٹس ڈسیبلڈ ہیں یا بیمار ہیں, they can live their life there with all the needs that they require. تو multiple animals, it's not just restricted to dogs. اچھا فار ایگزامپل اب آپ کا لوگوں کو پتہ لگتا ہے تھرو سوشل میڈیا, تو اگر کسی کا اگر کوئی ڈاگ ہے یا کوئی اینیمل ہے وہ انجر ہو جاتا ہے, لوگوں کو تو ٹریٹمنٹ نہیں آتی, تو یہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں, یہ مجھے ڈائریکٹلی پیج پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, مجھے اپنا کیس بتا سکتے ہیں, لوکیشن بھیج سکتے ہیں. اگر وہ ڈاگ وہیں پہ ٹریٹ ہونا ہے تو ڈاکٹر ان کے پاس چلے جائے گا, اور اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو وہ اینیمل میرے شیلٹر پہ بھیج سکتے ہیں, اوکے, ویئر ہی ول بی ٹریٹڈ اینڈ لکڈ آفٹر. اور یہ فیس بک پیج آپ کی اسکرین پہ اس وقت اینیمل ریسکیو اینڈ شیلٹر, یہ آپ کے سامنے, اگر کوئی آپ کے جانوروں کی پرابلم ہے تو پلیز گیٹ ان ٹچ وایا دیٹ پیج اینڈ آف کورس دیٹ ول بی ٹیکن. اچھا میں نے لیٹلی دیکھا تھا, اب یہ ہم نے تو انٹرویو کسی اور پہ کرنا تھا, لیکن مجھے ایک چیز یاد آ گئی, یہ آپ کے خلاف بڑی وہ ہیٹ کیمپین کہیں چلی ہے. بیسیکلی وہ سارا کچھ جو تھا اٹ ٹرنڈ انٹو ہراسمنٹ from a lot of individuals, from a lot of organizations, from a lot of YouTube channels, and a lot of people started targeting me. جبکہ میرا سٹانس صرف ایک بیسک یہ تھا کہ ایک انویسٹیگیشن ہو جائے جس سے ہمیں پتہ چل جائے. انویسٹیگیشن آف واٹ؟ There was a kitten جس کے بارے میں مجھے کسی نے رپورٹ کیا, because people send me these cases from everywhere. اور یہ it's not just limited to پاکستان, پوری دنیا میں لوگ مجھے بتاتے ہیں یہ کروئلٹی ہے, اور میں ہر ریجن کے اوپر بولتی ہوں, اٹس ناٹ جسٹ لمیٹیڈ ٹو پاکستان. جیسے میں نے منکس کا کیس بہت ہائی لائٹ ہوا, اٹ گاٹ 50 ملین ویوز اینڈ شیئرز, اینڈ آئی واز مطلب میرا انٹرویو آیا جرمن اور UK بیسڈ میگزینس کے اندر بھی, بیکاز اٹ واز اے ویری بگ تھنگ کہ پاکستان میں لڑکی ہے منکس کے اوپر بول رہی ہے. منک جانور کا تو یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ منک کوئی اینیمل ہوتا ہے. تو بیسکلی آئی کیپ این آئی آن ایوری اینیمل ان ایوری کنٹری کہ جس کو مجھے آواز بننا چاہیے, بیکاز آئی ہیو اے فالوئنگ. تو اسی طرح ایک فیملی نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ جی دے ہیو سین دس, کہ ایک ایپیسوڈ ہوا ہے ایک کٹن کے ساتھ اور اس کو کسی نے ابیوز کیا سیکشولی, تو پلیز بی آر وائس اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ اس اینڈ ڈو سم تھنگ, وی ول سپورٹ یو, بٹ لیگلی آپ ہی ساری چیز کو کریں, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو کم آن اینی پلیٹ فارم. آئی سیڈ اوکے, دس شیئرڈ سم ویری کمپیلنگ ایویڈنسز ود می, and they were the witnesses. They knew everything about the other family that they were accusing. So I said, okay, fair enough. So the accused person was some human being? Yes, it was a human and it was a kid, جس کی identity میں نے کہیں disclose نہیں کی, کہیں اس کے بارے میں نہیں لگایا, because I was not sure کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں, and I can not just ruin anybody's life. ان چیزوں کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارا law ہے, authorities ہیں, وہ اپنے طریقے سے کریں. We can't take law in our hands and ruin somebody's life. Correct. So I kept all the identities and most of the evidences private. میں نے سارے پوسٹ نہیں کیے تھے, میں نے کوئی بہت بیسک چیزیں پوسٹ کی. تو یہ لوگ کدھر گئے جنہوں نے آپ کو کمپلینٹ کی؟ They backed off thrice. اور ان لوگوں نے بولا یہ میرے لائر کو اور مجھے بھی کہ ہم لوگوں کو جو یہ میڈیا ایکیوز کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو بلیم کر رہا ہے اور ہراسمنٹ کر رہا ہے, we don't want to pursue this case anymore. ان کا نام آپ نے بتا دیا تھا؟ میں نے ان کا نام پبلک نہیں کیا تھا. Okay. لیکن کیونکہ مجھ پہ سارا کچھ آ گیا ان کے بیک آؤٹ ہونے کے بعد, اور ابھی کیس کسی ڈائریکشن میں گیا ہی نہیں تھا جب سے اس کو فیک بولنا لوگوں نے شروع کر دیا. So in other words, لوگ سمجھیں کہ یہ آپ نے یہ چیز آگے لے کے آئے, but in effect, correct me if I'm wrong, in effect یہ آپ کو کسی نے کہا تھا. Exactly, it was reported to me, اور day 1 سے میری پوسٹ میں لکھا تھا کہ reported by someone. وہ یہ فیملی تھی جو کہ لاسٹ بھی جب ہمیں ملی تو they were scared for their careers. They said that we have faced a lot of harassment and they don't want to do anything about this case. So I said, okay, when you can't do anything, I am not in a legal position to take this case further. تو سارا بیک لیش جو ہے وہ میرے پہ آ گیا. People stood up, they started these entire campaigns against me. Okay, I'll put you on pause here. اب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں,
آپ اپنے کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی انسان آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ کام ٹھیک نہیں ہے, خراب ہے, تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر, میں کر رہا ہوں, آئی مین آئی ایم انٹرویوئنگ ہر, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ میرے پاس آتے ہیں, میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو اس کے بعد اگر وہ بندہ پیچھے بیک آف ہو جاتا ہے تو کیا وہ میرا قصور ہے یا اس بندے کا قصور ہے؟ ہم نے تو اس بندے کو پکڑنا ہے نا جی, مین چیز کہ آپ نے ہمیں یہ انفارمیشن دی ہے. تو پلیز گیو یور کامنٹس آن دس, آئی نیڈ یور کامنٹس, بیکاز اس ملک کے اندر یہی پرابلم ہے. وہ بتا دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں جی نہیں ہم نہیں آئیں گے, پرابلم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. او بھائی اگر پرابلم ہے تو پھر رپورٹ تم نے کیوں کیا, پھر تم نے بتایا کیوں ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دس. اگر وہ کسی بچے نے کیا یا جو بھی انڈیویجول اس نے کیا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں دیٹ گائے مسٹ بی اے سک گائے. وہ تو بیمار ایک چیز ہے, اس بیماری کو اپنے ٹھیک کرنا ہے, اس کو کنڈیم نہیں کرنا, اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ جو چیز ہے, پھر اس کے بعد واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ وہ لوگ تو بیک آؤٹ ہو گئے. میرے پہ روز نئی ویڈیو آتی ہے, مجھے ڈیلی تھریٹس. یہ کون کرتے ہیں ویڈیوز؟ ڈفرینٹ یوٹیوبرز, ڈفرینٹ بلاگرز, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز, سم آفیشیل. اینڈ وائی آر دے ڈوئنگ اٹ؟ I don't know, I have no clue کہ مجھے کیسی پوزیشن میں ڈال دیا گیا ہے کہ جہاں مجھے تو اس چیز پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. آپ چھوڑ دیں, I will speak to DG Cyber Crime. یہ جو کر رہا ہے, I can promise you, I'll put them behind bars. I promise you that. Thank you. Because غلط ہے, صحیح ہے. بالکل. دیکھو آپ غلط ہوگی, میں آپ کو پکڑوں گا. بالکل. کوئی غلط ہوگا میں اس کو پکڑوں. اور میں سامنے کھڑی ہوں اور میرے پاس وہ سارے ایویڈنسز, پروفس, ان کے ایڈریسز, جو بھی چیزیں میں گیدر کر سکتی تھی. اٹس اے کمپلیٹ ڈیٹا آف 3 فائلز. 1 کلو کی فائل ہے وہ خالی, جو مجھ سے کوئی لیتا تک نہیں ہے, اور بس مجھے شیم کریں. یوٹیوب پہ چل رہا ہے, یوٹیوب پہ, ٹی وی چینلز پہ. اور وہ ٹی وی چینلز جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیوز ویریفائی نہیں کی, انہوں نے بھی کچھ ویریفائی نہیں کیا اور میری شیمنگ سٹارٹ. یہ کون سے چینل ہے؟ یہ اردو پوائنٹ ہے, آج ٹی وی ہے, ڈان پہ بھی میرے خلاف بڑے سینئر جرنلسٹ بول رہے ہیں وداؤٹ اینڈ لسننگ ٹو آل سائڈز آف اسٹوریز. وہ ایک بائسڈ ہو کے ایک ہی اسٹیٹمنٹ کو یوز کر کے مجھے ٹارگیٹ کریں اور یہ نہیں ریئلائز کریں کہ واٹ لیول آف ہراسمنٹ آئی ایم فیسنگ. اگر ملک کی بات ہے, میں اسی ملک کا پارٹ ہوں, میں اسی ملک کی بیٹی ہوں. آئی ایم ڈاٹر آف این آرمی آفیسر, اور ہمیں تو بچپن سے بڑا ہی اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ملک کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ہم دیں گے. اور وہ ساری چیز ٹرن کر کے مجھے ایک اینٹی پاکستان اس میں ڈال دیا, کوئی فیمنسٹ بول کے وہ والا گروپ اٹھ گیا ہے کہ یہ فیمنسٹ ہے, اس کو بلی کرو, اس کو ذلیل کرو. اور دے آر ناٹ لسننگ. بھیڑ چال میں بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ ہراسمنٹ اور بلینگ, کہ وہ مجھے ریپ تھریٹس پر آ گئے. یس, میرے پاس سارے ایویڈنسز ہیں. میں نے سائبر کرائم میں رپورٹ بھی کیا ہوا ہے, بٹ ابھی تک اس کے سائبر کرائم میں کچھ نہیں ہوا ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اور وہ باقی کے ایویڈنس میں نے صرف ان کو 2% بھیجا ہے. 98% میرے پاس وہ ایویڈنسز پڑے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ پیپل شوڈ اسٹینڈ اپ فار دیز ہراسمنٹس اگینسٹ ویمن. ایٹ لیسٹ عورتیں تو سپورٹ کریں عورتوں کو. یہاں عورتیں بھی میرے خلاف بول رہی ہیں, وچ از ویری ہرٹفل. اگر آپ اس کو ایز اے نیوٹرل پارٹی بھی دیکھیں تو میری اندر اس طرح کی کوئی ایسا کرائم نہیں تھا جو میں نے یہ سب بیک لش فیس کیا, اور میں ابھی تک کر رہی ہوں. اور اس چیز کو اگر چاہے کلوز ہو گئی ہے, چاہے یہ چیز بند ہو گئی ہے, میری ہراسمنٹ کے اوپر ڈیلی ایک نئی ویڈیو نکلتی ہے, ڈیلی نئے ہراسرز اور ابیوزرز آتے ہیں. میرا ایک اینیمل فرینڈلی پیج تھا, اب وہاں وہ لوگ آ گئے ہیں جو جانوروں کو گالیاں دے رہے ہیں. تو they basically are sent to my page to bully me. They don't belong on my page. So this is all very, upsetting for me کہ میں نے تو ایک حق کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ کوئی بہتری ہو جائے ملک میں, کوئی لاز بن جائیں گے, بٹ میں تو ایک کمپلیٹ ڈائریکشن اور میں چلی گئی ہوں. and it's all about harassment, bullying and threats now. Zufjan, don't worry about it. Thank you very much for at least coming and talking to me. In the end, ایک تو میں DG Crime آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو. آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ دیٹ سچ پیپل. بھائی سائبر کرائم ہے کیا ہے؟ اگر کوئی کرتا ہے تو سائبر کرائم والے پکڑیں گے اس کو. اینڈ پلیز ڈونٹ اسپیئر. یہ جو سوشل میڈیا پہ گورنمنٹ جو ہے, مجھے ایک چیز اچھی لگ رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کو نکال رہی ہے جو کہ ہیٹ کمپین چلا رہے ہیں, ویدر اٹ از دا گورنمنٹ ان کے خلاف یا ہیٹ کمپین اپوزیشن کے خلاف. آئی تھنک یہ جو بھی کرتا ہے, ہمیں we got to refrain from this and catch those people who come out with this blackmailing attitude, who come out with this negative attitude. اس میں کس کا نقصان ہے؟ جس طرح یہ بات کر رہی ہیں, یہ تو پاکستان کا نقصان ہے یار.
کہ ہم اپنے ملک کے اندر ہی اپنے آپ کو گندا کریں لوگوں کو. یہ تو بیچاری ایک اینیمل شیلٹر دے رہی ہے اور اوپر سے آپ اس کو ایک کانٹروورشل ایک بنا رہے ہو. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس دا وے رائٹ اہیڈ. یہ جتنے بھی ایسے ایشوز ہیں, پروگرامز ہیں اور جو مسئلے ہیں, پلیز گیٹ ان ٹچ ہیئر. Give your numbers, give your comments. I'll raise your voice. And very soon, I'll be starting a program, Online Punjab, on PNN News. اور اس کے اندر I'll be taking your live calls. I'll be taking the officials as well. I'll be taking all responsible people جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہیں, کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر مس ایپس ہیں, غلط کام ہیں, کسی کی مدد نہیں ہوتی ہے, رشوت چل رہی ہے. میں ایکسپوز کروں گا ان کو, اینڈ آئی ول برنگ دیم. ایکسپوز کیا کرنا ہے, میں نے آفیشیلس کو بتانا ہے کہ جی اب آپ خود انویسٹیگیٹ کریں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انویسٹیگیشن ہیز ٹو بی آن بوتھ دا سائڈس, ناٹ ون وے. اٹ ہیز ٹو بی آن بوتھ دا سائڈس. کیونکہ کئی ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, لیکن انویسٹیگیشن, honest investigation has to be on both the sides. Look after yourself. Please subscribe to the channel. And of course, as I always say, look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.